السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ محبت تجھے الوداع کس انڈین فلم پر بیس کرتا ہے۔ نہ صرف کہانی بلکہ اداکاری اور کہیں کہیں تو پورے سین بھی بالکل فلم جیسے ہی ہیں۔ اگرچہ ایک پرانی فلم ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ فلم ضرور دیکھی ہوگی۔ بالکل فلم ہی کی طرح سے اس ڈرامے کی شروعات ہوتی ہیں، یعنی ایک متوسط طبقے کے میاں بیوی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شوہر قناعت پسند اور محنتی ہے، مگر الفت اس کے تو بہت سارے خواب ہیں۔ اسے بڑا گھر چاہیے، اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، بہت سارے زیورات، مہنگی گاڑی، شاپنگ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب اس کے شوہر کی معمولی تنخواہ میں تو پورا نہیں ہو سکتا نا۔ اپنے ان خوابوں کو لے کر وہ ہر وقت بے چین اور بے کل رہتی ہے۔ اس کا شوہر اور ساس ہر وقت اس کو خوش رہنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن الفت اپنی خواہشات کا کیا کرے جو اپنی جگہ جوں کی توں ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا اس کو کوئی ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہر مہینے وہ اپنے خریدے ہوئے پرائز بانڈ چیک کرتی ہے اور ہر بار مایوس ہوتی ہے، اور اگلے ماہ پھر نئے جوش اور جذبے سے پرائز بانڈ نکلنے کا انتظار کرتی ہے۔ غرض زندگی یوں ہی چل رہی ہے۔ اب ایسے میں ان کی زندگیوں میں داخل ہوتی ہے شفق، جو شاہان کی بڑی خوبصورت سی باس ہے، اور جو شاہان کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار دیتی ہے۔ نہ صرف اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے، اس سے شادی کرنے پر مصر ہے۔ سونے پر سہاگا اس کے ابا جی بھی اس فیصلے میں سراسر اس کے ہم نوا ہیں، جس کی وجہ ان کا وہ احساس جرم ہے جو شفق کی پہلی شادی کی ناکامی کی وجہ سے ان کو گھیرے رکھتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی اس فیصلے پر اس سے متفق ہیں، راضی ہیں اس پر۔ اب شفق جو ہے وہ الفت سے دوستی کرتی ہے اور اسے 15 کروڑ کا لالچ دیتی ہے، اس بات کے لیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی شادی کروا دے۔ بہرحال 15 کروڑ کی بات سنتے ہی الفت جی جان سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اب جی گھر میں ایک زبردست مارکے کی فضا قائم ہے۔ الفت غصہ، محبت، نرمی، ترلے، واسطے، دلیلیں، کیا کچھ نہیں کیا اس نے، یہاں تک کہ گھر بھی چھوڑ کر چلی گئی کہ کسی طرح شاہان اس کے دباؤ میں آ جائے اور شفق سے شادی کر لے۔ لیکن بھئی شاہان میں نہ مانوں کی تفسیر بنا ہوا ہے، اور اس کی نہ ہاں میں ہی نہیں بدل رہی کسی صورت، اور شاہان تو راضی ہی نہیں ہو رہا، اور الفت کا کوئی ہتھ کنڈا کام نہیں آ رہا، یہاں تک کہ شاہان شفق کو بھی کھری کھری سناتا ہے۔ اب یہاں کہانی میں ایک ہلکی پھلکی سی فلمی سچویشن آتی ہے اور شفق بیوی زہر کھا لیتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ میسج کر کے شاہان کو اپنے زہر کھانے کے بارے میں بتانا بالکل بھی نہیں بھولتی، اور پھر وہی فلمی سچویشن، یعنی کہ ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار شاہان کو اس کی محبت کا یقین ہو جاتا ہے اور بالآخر ان کی شادی ہو جاتی ہے، جس میں ان دونوں سے زیادہ الفت کی خوشی دیکھنے والی ہے۔ تو ناظرین، یہاں تک کی کہانی تو ہم نے دیکھی، بالکل اس انڈین فلم سے ہی مشابہ ہے جس کا ذکر ابھی ہم نے آپ سے کیا اور جس کا نام ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب ناظرین، یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آئے گا، اور 15 کروڑ کا بانڈ جو شفق نے الفت کو دیا ہے، اس کے ملتے ہی الفت کے رنگ ڈھنگ، لب و لہجہ اور انداز سب بدل جائے گا۔ پیسہ ملتے ہی وہ بالکل ایک بدلی ہوئی الفت ہوگی۔ اب اس کی زندگی صرف پارٹیز، پارلر، شاپنگ اور ہوٹلنگ کے ارد گرد گھومے گی۔ شاہان تو شاہان اس کو اپنا بچہ تک بھول جائے گا، اور وہ جی بھر کر اپنی ساری خواہشات پوری کرے گی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں، اپنی زندگی میں بہت خوش اور مگن ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی۔ دوسری طرف شفق، جو منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئی اور ساری زندگی دولت کا مزہ چکھا، شاہان کی محبت پا کر بہت خوش ہے، جیسے کہ اسے ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف شاہان، اس کی محبت اور اس کی خوشی ہے، اور شاہان خود بھی الفت کی بے اعتنائی کی وجہ سے شفق سے قریب ہو رہا ہے۔ شفق نہ صرف شاہان بلکہ شاہان کی ماں، اس کے بچے اور گھر سب کا خیال رکھتی ہے۔ بہرحال ناظرین، کچھ عرصے تک تو الفت جو ہے وہ نئی دولت کے نشے میں گم رہتی ہے۔ اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے علاوہ اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ مگن اور خوش ہے، اور دن یوں ہی گزر رہے ہیں۔ بالآخر اچانک سے ایک دن اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاہان تو اس کی زندگی سے نکل چکا، اور وہ پورے کا پورا شفق کی محبت اور ساتھ میں گم ہے۔ اس کو ایک دم اپنے خالی رہ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس کو وہ دولت بھی اچھی نہیں لگ رہی جس کی وجہ سے اس نے شاہان کی شادی کی تھی۔ اب وہ کوشش کرے گی کہ پہلے کی طرح شاہان سے محبت کا اظہار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کو وقت دے، لیکن اب شاہان اس کو لفٹ نہیں کروا رہا۔ تو ناظرین، جب وہ شاہان کو اپنی طرف کرنے کے سارے حربے آزما لے گی اور سب میں ناکام ہو جائے گی، تو پھر وہ شفق کی طرف آئے گی، اور بالکل شفق ہی کی طرح
اس سے شاہان کو واپس مانگے گی، جیسے شفق نے شاہان کو پانے کے لیے الفت کا سہارا لیا تھا۔ اب وہ شفق سے کہے گی کہ اپنا سارا پیسہ لے لو، اسے اس کے پیسوں کی قطعی ضرورت نہیں، بس اس کو اس کا شاہان واپس کر دو۔ اب وہ کیسے واپس کر دے بھائی، وہ اس کا شوہر ہے۔ غرض روز روز کے جھگڑے اور تکرار، ان سارے جھگڑوں میں شاہان کو بھی 15 کروڑ کے بارے میں علم ہو جائے گا اور وہ ان دونوں سے ہی بدظن ہو جائے گا۔ تو ناظرین، گھر میں روزانہ کے جھگڑے فساد سے تنگ آ کر شفق اس نتیجے پر پہنچے گی، اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک وہی ان کے درمیان آ گئی، جس کی وجہ سے تینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ تو ایسے میں وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے ان دونوں کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ شاہان سے علیحدگی اختیار کر لے گی اور شاہان اور الفت واپس اپنے پرانے گھر میں آ کر ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ ناظرین، یہ تو ہے وہ ساری کہانی محبت تجھے الوداع کی، جو کہ ایک انڈین فلم جدائی پر بیس کرتی ہے، جس میں انل کپور کا رول شاہان نے، الفت کا رول سری دیوی اور شفق کا رول ارملا نے ادا کیا۔ فلم کے حساب سے تو اس ساری کہانی کا انجام یہی ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے اس ڈرامے کو ایک نیا ٹویسٹ دینے کے لیے، ایک مختلف انجام دینے کے لیے رائٹر یا ڈائریکٹر نے کہانی میں ٹویسٹ ڈال دیا۔ جیسے کہ شاہان ایک بار کہتا ہے کہ محبت کیا ہے یہ میں نے الفت سے سیکھا، لیکن عشق کرنا مجھے شفق نے سکھایا۔ تو ناظرین، ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ڈرامے کا نام ہے محبت تجھے الوداع، تو شاہان الفت یعنی اپنی محبت کو اپنی زندگی سے الوداع کر دے اور اپنے عشق یعنی شفق کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے، اور الفت ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہے۔ یا اگر آپ کے خیال میں اس کہانی کا کوئی اور بھی اختتام ہو سکتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ناظرین، سنتے رہیے مسز اوپینین کے اوپینینز آنے والے اگلے ڈراموں کے بارے میں۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔